آج ہم سبق نمبر 19 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے بارے میں پڑھیں گے۔ OIC ابریویشن ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے۔ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی، یعنی کہ نصیحت کی گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یعنی کہ علامہ اقبال شعر میں فرماتے ہیں کہ مسلمان خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بھی زبان بولتا ہو، کلمے کی بنیاد پر مسلمان ایک ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم 28 جون 1914 کو ہوئی۔ یہ جنگ دنیا کا سب سے پہلا تنازع تھا جو ایک شہزادے کے قتل سے شروع ہوا۔ سربیا اور آسٹریا کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی۔ سربیا کے ایک باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان دو ممالک کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں آسٹریا کا جرمنی نے ساتھ دیا اور سربیا کا انگلینڈ، فرانس اور آئرلینڈ نے ساتھ دیا تھا۔ یہ جنگ اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ یورپ اور دیگر ممالک دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ اس جنگ میں 60 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے اثرات اسلامی ممالک پر بھی ہوئے اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ اس اتحاد کے مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی۔ اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں ہوا، دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اس کا صدر دفتر بنایا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 شخصیات نے اس تنظیم یعنی کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو از سر نو قائم کیا، یعنی کہ دوبارہ قائم کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلامی کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ اس وقت مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عراق اور ایران کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والے اجلاس پوری مسلم امہ کے لیے نیک فال ثابت ہوا، یعنی کہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ 1969 میں بھارت نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلامی کو غم غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی اور یہی اجلاس اسلامی ممالک کا سب سے پہلا اجلاس قرار دیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں ہوا جو وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں 40 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام اسلامی ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے، اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اس تنظیم کے تمام جلسوں میں عالم اسلامی کو درپیش مسائل، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی پر بات کی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کمی یا فقدان ہے تو وہ یکجہتی اور اتحاد کا ہے۔
اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلمان ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور اپنے رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئے گا، اختیار کر جائے گا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی، اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ مسلمان نوجوانوں کو باہم مسلمان بنانا، مسلم ممالک کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک تنظیم یعنی کہ OIC کے اہم ترین مقصد ہے۔ یعنی کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا اہم ترین مقصد ہے کہ وہ مسلمان نوجوانوں کو باہم مسلمان بنائیں، مسلم امت کو متحد کریں، کمزور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کریں اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کریں۔ یہاں یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔